اور وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا. ہمیں جوائن کیا سینیٹر کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام. سینیٹر صاحب السلام علیکم. السلام. کچھ باتیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے بھی، لیکن سب سے پہلے جو آج رابطہ ہوا ہے امریکہ کا براہ راست افغان طالبان کے ساتھ، وہاں پہ ایک وفد گیا ہے اور امریکی وفد گیا ہے وہاں پہ قطر کے نمائندوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک امریکی کو انہوں نے جارج گلیزمین کو رہا کروایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے خطے کے لیے کوئی بہتری کی امید آپ کو ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید یہاں پہ بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہی جاری رہے گا؟ جے یو آئی کا کیونکہ بہت انفلوئنس ہے وہاں پہ، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہاں، وہ اس میں یہ اچھی بات ہے کہ افغان طالبان نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ کوئی اگر کہیں پہ اس وجہ سے امریکہ کو کوئی بہانہ نہ مل جائے تو اس قیدی کو چھوڑ دیا ہے. یہ بہت اچھا کام کیا ہے، ورنہ تو شاید جو ہے نا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں جو ہے مداخلت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور ایک خطرہ جو اس میں بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی انوالو نہ کر دیا جائے. تو اللہ پاک رحم کرے کہ بہتری ہو، کوئی ایسی باتیں نہ ہوں کہ جس میں ہم انوالو ہوں یا کوئی اس خطے میں کوئی نئی مداخلت ہو. تو ان کو پھونک پھونک کے جو ہے نا وہ قدم اٹھانے چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، مولانا صاحب نے فرمایا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب فرقہ نہیں ہے. سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا. ساتھ ہی ہم نے سنا ہے کہ اب ہارٹ اسٹیٹ ہم بننے جا رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے پی ٹی آئی اس چیز کی مخالف ہے. وہ نہیں چاہتی کہ کوئی آپریشن ہو. علی مین گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ ہمارے صوبے میں ہم اجازت نہیں دیں گے ملٹری آپریشن کی. تو جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نیا الائنس کرنے جا رہی ہے، اور میڈیا کی اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی آفر کی ہے پی ٹی آئی نے کسی عہدے کی. تو کیا اس میں ہم کیا سمجھیں کہ جے یو آئی اس بات پر قائم ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمائی ہے دہشت گردوں کے خلاف، یا یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی لائن پہ چلے گی جب یہ آفرز آئی ہیں؟ آپ اس پہ کچھ فرمانا پسند کریں گے؟ اس میں سوال اتنے بہت ہو گئے کہ اس کے جواب کو اب کچھ رہ نہ جائے. پہلی بات آپ نے کیا مولانا کی سٹیٹمنٹ کا ایک اس میں سے ٹکڑا نکال دیا. اس سے جو پہلے والا ٹکڑا تھا اس کو جو ہے نا وہ کسی نے بھی جو ہے اس میں وہ نہیں کیا. تو اس میں جو پہلا ٹکڑا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کبھی جو ہے دشمن سے بھی سامنا کرنے کی دعا نہ مانگیں اور عافیت تلاش کرتے رہیں اور عافیت کا راستہ اختیار کریں. اور یہ کبھی بھی آپریشن کی حمایت جو ہے مولانا کے پارٹ میں نہیں ہوئی ہے. اس میں دہشت گردی کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر دونوں جگہ پہ جو دو صوبے ہیں ان دونوں صوبوں کے اپنے اپنے جو ہے نا ڈائنامکس ہیں. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ آپریشن کریے اور آپریشن کی حمایت کر دی ہے. یہ جس نے بھی کہا ہے اور جس طرح سے بھی کہا ہے مس کوٹ ہوا ہے. اب چونکہ جو کچھ مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت کے بعد وہاں پہ وہ کوڑا پھٹک میں بھی انہوں نے بہت واضح بیان دیا ہے. اور عافیت کی آپ نے بات کی، تو کتنے سالوں تک عافیت، کتنی لاشیں اٹھاتے رہے پاکستانی، تو تب جا کے عافیت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی. ایسا ہے کہ پاکستانیوں کی یہ سب لاشیں جو ہے نا، سب انسان ہمارے لیے پاکستانیوں کی محترم ہیں، اور جو ہمارے فورسز سے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں. مگر اس میں ایسا ہے کہ بہت ساری جو لاشیں ہم اٹھاتے ہیں یا اٹھائی ہیں ہم نے، وہ اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اٹھائی ہیں. ہم نے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی غلط ڈیسیجن کو جو ہے وہ لے کے چلے ہیں، اور وہ ڈیسیجن جو ہے وہ کبھی بھی عوامی سطح پہ یا پارلیمان کی سطح پہ نہیں ہوا. جہاں پہ وہ فیصلے ہوتے رہے ہیں یا جو فیصلے کرتے ہیں انہوں نے فیصلے کیا اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. اور اب اندر کی بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ میں آپ کے میں اگر آپ کو انٹرپٹ کر لوں، یہ آپ کی بات درست ہے، پالیسیز کہیں اور بنتی ہیں، لیکن میرا جو اپنی ذاتی میری مشاہدہ ہے، میں نے تو دیکھا ہے پچھلے 25 سال سے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں شامل رہی ہے. اب آ کے ذمہ داری کا وہ حصہ نہیں لینا چاہتے. مثلا جے یو آئی کی اپنی حکومت رہی ہے پرویز مشرف کے دور میں کے پی میں جب یہ پالیسی چل رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی ہے، اور اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تب بھی اقتدار میں حصہ تو جے یو آئی کا بھی رہا اور یہ پالیسی چلتی رہی. تب حکومت سے باہر نکلنا چاہیے تھا.
کچھ ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، غلطیاں تو کی ہے لیکن ہم سب نے کی ہے۔ بالکل اس میں ذمہ داری بنتی ہے، مگر آپ کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ یا یہ جو اس طرح سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہوتے ہیں؟ یہ پالیسیاں جو ہے یہ نہیں ہوتے ساری جو ہے نہیں وہ تو کہیں لیکن اور سے آتی ہیں، اور اسی بات کی میں سن لیجئے گا، اسی بات کی نشاندہی مولانا نے کی تھی اجلاس میں بھی، شاید اب جب آپ بات ادھر ٹھیک ہے، تک لے آئے، اور انہوں نے ٹھیک ہے، اس حد تک بھی کہا تھا کہ کیا کسی کے خلاف جو ہے، روس کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد ہے، اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں ہیں، اس میں ہم اون کرتے ہیں کہ ہماری بھی غلطیاں شامل ہوں گی، مگر جو ہے نا یہ فیصلے جو ہے کہیں نہ کہیں ہم سے اوپر کی سطح پہ ہوتے رہے ہیں، وہ جس کی بھی گورنمنٹ ہو وہ فیصلے ٹھیک ہے، وہیں پہ ہوتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا صرف یہ بنتی ہے، ترلا ہے، منت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس وقت جب اقتدار میں ہوتی ہیں اس وقت مخالفت کر کے الگ ہونا چاہیے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ درست بتائیے گا ہے، یہ بات درست ہے کہ پی آپ ٹی آئی کی۔ کے ساتھ، پی ٹھیک، ٹی آئی تھینک کے یو، ساتھ یہ بتائیے گا ہاں کہ پی جو، ٹی جی ہاں پوچھ فرمائیں لیجیے۔ فرمائیں آپ فرمائیں۔ ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات میں یہ آگے پوچھ بڑھے رہا، ہیں۔ نہیں ایک ہاں اطلاعات بڑھنے یہ کے آ رہی ہیں ساتھ ساتھ میڈیا میں، جو اطلاعات ہیں کہ ان کو کوئی آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کسی بڑے عہدے کی، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی مشاورت کر کے میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ کون سا عہدہ ہے جس کی آفر کی گئی ہے اور کیا شرائط ہے؟ یہ شرارت کے لیے کوئی دوست وہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان سے جو اچھا، بات کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، دوست بھی ہے اور شرارت بھی کر رہا ہے۔ اور وہ عام طور پہ جو ادھر سے بھی جو بات آتی ہے وہ میرے تک ضرور آ جاتی ہے۔ تو میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولانا کو کوئی آفر نہیں کی گئی، اور نہ مولانا کی کوئی عہدے کے حوالے سے کسی کی ڈیمانڈ ہے، مگر یہ ہے کہ ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں، ہمارے ماضی کے حوالے سے، ماضی بعید کے حوالے سے بھی، ماضی قریب کے حوالے سے بھی، اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم کلیئرٹی چاہتے ہیں۔ وہ بھی اس میں جو ہے نا کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو کہا گیا ہے، کچھ شیئر کریں گے ان میں سے جو آپ کی باتیں تھیں اور انہوں نے اس پہ مثبت رد عمل دیا ہے، کچھ عوام سے شیئر کریں گے؟ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایون اب ہم جب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی اپنا افطار ڈنر میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ پورا اس میں کہا گیا کہ بھئی اس میں جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے نا کمیٹی بن جائے، اور ایک کوئی مشترکہ جو ہے نا وہ ہم لائے عمل لے کے آگے چلیں، مگر وہ جنرل کونسل تو کی ابھی ہم تک کو بتایا گیا کہ ایک تو ابھی ہمارا تک جنرل کونسل ہے، جو میڈیا میں دوسرا 2 باتیں گلے آئی بھی ہم ہیں نے رکھے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 ضلع 2 ہم نے گلے بھی رکھے تھے ان سے، ایک 26 امینڈمنٹ گلے، کے حوالے اچھا سے، جی چونکہ جی، اس میں محمود خان صاحب والے بھی موجود تھے اور باقی ساری پارٹیاں موجود تھیں بشمول پی ٹی آئی، تو ہم نے کہا کہ 26 امینڈمنٹ میں آپ پی ٹی آئی کو انگیج رکھا، اس کے باوجود جو ہے نا وہ پھر اس میں جو ہے انہوں نے ایسا سٹینڈ لیا جیسے جو ہے نا ٹھیک، صرف کوئی ہماری ذمہ داری تھی، ان کی کوئی وہ نہیں تھی۔ اور دوسرا گلہ یہ ہم نے رکھا کہ یہ ہمارا آپ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ ایشو بیس ہم اکٹھا چلیں گے، ایشو بیس ہوگا سارا کچھ، اس کے بعد کبھی بھی جو ہے نا ہماری میٹنگ تک بھی نہیں ہوئی۔ تیسرا گلہ یہ رکھا کہ یہ آپ نے جو ہے نا پہلے جو ہے وہ تاثر دیا، یا آپ نے اپنے نام بھی دے دیے کہ اس کمیٹی کے اجلاس میں قومی سلامتی والی میں آپ جائیں گے، آپ کے نام بھی میڈیا پہ آ گئے، آپ نے نام دیتے ہوئے شیئر کیا، ہم سے کوئی نام ہے کوئی انفارم ٹھیک، کیا، اور اس کے بعد ٹھیک ہے، جب آپ نے اس میں جب ہم نے فیصلہ کر لیا پھر آپ نے وڈرا کر گئے، اور اس میں بھی جو ہے ہم سے شیئر بھی نہیں کیا، نہ ٹھیک، انفارم کیا۔ تو یہ باتیں کچھ ٹھیک، شکوے ٹھیک، شکایتیں آخر ابھی میں، بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں بتا دیجیے کہ کچھ اور شکوے بھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور ظاہر ڈائریکٹ ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک ہی حلقے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کے اور ان کے ارد گرد لوگوں سے بہت سارے شکوے ہیں، جے یو آئی کو اور مولانا فضل الرحمان کو، اور دوسرا جو الیکشنز وہاں پہ رزلٹ آئے ہیں خیبر پختونخوا کے، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ کیا اس پہ کوئی بات ہوئی ہے پی ٹی آئی سے؟ اس پہ یقیناً اعتراض ہے، اس حوالے سے جو ہے یہ ون آف دی کنڈیشن ہے وہاں پہ، مگر مزید اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ مگر علی امین صاحب کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ علی امین صاحب بھی قومی سلامتی والی کمیٹی کے اجلاس میں تھے، اور شاید پہلی دفعہ انہوں نے مولانا صاحب سے اسلام دعا بھی کی، اور بڑے اچھے طریقے سے کی، اور میرے ساتھ بھی کی، تو وہ بھی معاملات کچھ اچھا، بہتر ہوئے ہیں شاید۔ اچھا، چلیں بہت شکریہ، یہ تو آپ نے اچھی بات سنائی ہے۔ کچھ امید ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی پڑیں گی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا